سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 75 76 77 78 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائے تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور بعض ان میں بے پڑے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ ناظرین و سامعین، زیر نظر آیات میں یہود کی قساوت قلبی کے مظاہر کو بیان کرتا ہے قرآن۔ گزشتہ درس میں بیان فرمایا تھا کہ یہود کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں آ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کے دل پگھل جاتے، نرم پڑ جاتے، اور وہ اطاعت کی طرف مائل ہوتے اور پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرتے، لیکن برعکس اس کے ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دل کا پتھروں سے زیادہ سخت ہونا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب اس کی جو نظر آنے والی صورتیں ہیں جن کو مظاہر کہا جاتا ہے ان کو بیان کرتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، فکر میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ان آیات میں 5 گروہوں کا بیان ہے، یہود کے 5 گروہوں کا بیان۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کا بیان یہاں پر ہے۔ دوسری جماعت کا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور تیسری جماعت کا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور چوتھی جماعت کا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور پھر یکتبون الکتاب بأیدیہم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم۔ یہ 5 فرقے ہیں یہود کے، ان کے کردار کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے کرتے ہیں اور بعض کا کردار یہ ہے، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں اور بعض ان میں سے علماء ہیں، ان کے علماء کا حال یہ ہے۔ تو یہ مظاہر ہیں۔ دل سخت ہو گئے تو اب دل کی سختی کیسے معلوم ہوگی؟ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو سرایت نہیں کر گئی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا، افتطمعون، تطمعون طمع سے لفظ نکلا ہے،
طا میم عین اور اس کے اوپر حمزہ استفہام لگا ہے افتطمعون، تو یہ استفہام انکاری ہے۔ اب کیا تم اے مسلمانوں امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو کس بات کا؟ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تصدیق کریں گے تمہاری باتوں کے، تمہاری دعوت کے، تمہاری دعوت کی وجہ سے ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے تمہاری باتوں کی؟ یعنی یہ امید بالکل مت کرو، عبث ہے یہ امید رکھنا ان سے۔ وجہ وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک گروہ تھا، ایک فریق تھا، یسمعون کلام اللہ، کہ سنتا تھا اللہ کا کلام۔ اب فریق منہم کہا ہے، ایک جماعت، وہ ایک جماعت وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے براہ راست سننا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان سے کلام کیا، براہ راست اللہ کا کلام سنا، اور سننے کے بعد جب واپس آئے وہاں پر تو اطاعت کا دم بھرا، لیکن واپس جب آئے تو قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہا کہ جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے اس پر عمل کرو، اور اگر تمہاری گنجائش میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کا اضافہ انہوں نے کیا، یہ تحریف کہلایا۔ تو قرآن کریم میں جہاں یہ آیتیں بیان ہوئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ ان کے آباء و اجداد کا ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد ایسے کرپٹ لوگ تھے، ایسے بدعنوان تھے کہ اللہ کا کلام براہ راست سننے کے بعد پھر اس میں تبدیلی کر ڈالا، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام یہ ہے اور ہم جو کچھ اضافہ اس میں کر رہے ہیں یہ تحریف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ان کو اللہ کے کلام میں اس کمی زیادتی کو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، جان بوجھ کر اللہ کے کلام میں انہوں نے تحریف کر ڈالا۔ تو قساوت قلبی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کے سامنے اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت، اس کی عظمت برقرار نہیں رہتی۔ اور دوسرا گروہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں، خلا تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، بعضهم، بعض ان کے بعض دوسروں کے پاس، تو ایک دوسرے کے پاس جب تنہا ہوتے ہیں یعنی آپس میں ملتے ہیں، اپنی اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو کارگزاری جب سناتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ سمجھاتے ہیں، قالوا اتحدثونہم، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو، کیوں بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے تم پر، کیا کھولا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان ہوئی تھی، ان صفات کو کبھی کبھی نافہمی میں یہود کے جو بعض لوگ تھے وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں بھی اس پیغمبر کی علامتیں موجود ہیں، تو وہ کٹر قسم کے یہودی جو تھے وہ ان سادہ لوح یہودیوں سے کہا کرتے تھے یہ تمہاری کتابوں میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو کیوں کھولتے ہو مسلمانوں پر، ان کو کیوں بتاتے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم بتاؤ گے
لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ جھٹلائے تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ یعنی کل رب کے آگے ہم یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس پیغمبر کے آنے کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو یہی مسلمان پھر اٹھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں نے خود بتایا تھا، ان کے آدمیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کی علامات، اس کی صفات موجود ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں تو بتاتے تھے لیکن خود نہیں مانتے تھے، تو تمہیں جھٹلائیں گے اور تم مجرم ٹھہرو گے۔ تو یہ اپنے اوپر الزامی دلیل قائم کرنا ہے، لہٰذا اس بات سے ہوشیار رہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ اپنے خلاف دلیل ان کے ہاتھ میں دیتے ہو اور اپنا نقصان خود کرتے ہو؟ اب اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں دونوں کو۔ یہ قساوت قلبی کی دوسری شکل ہے۔ جب دل سخت ہو گئے تو بندہ حق کو ظاہر کرنے سے مکر جاتا ہے اور حق کو چھپانے میں کوئی گناہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کا کتنا نقصان ہوگا اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دل کی سختی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ دلوں کے سخت ہونے سے اور غفلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہی حال ہے آج مسلمانوں کے دل بھی دین اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سخت ہو گئے ہیں اور حرام کو کوئی حرام نہیں سمجھتا ہے، ناجائز کو ناجائز تسلیم نہیں کرتا ہے، کفر کو کفر نہیں جانتا ہے اور منافقت اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب جہنم کے راستے ہیں اور سب اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ تو دلوں کی سختی کی وجہ سے بندہ ان کا ویٹیج، ان کا وزن محسوس نہیں کرتا۔ اگر دل نرم ہو جاتے تو یقیناً اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نفاق ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے اور یہ حرام ہے، اس سے اللہ نے روکا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ حلال ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن دل سخت جب ہوتے ہیں تو ان کا اثر یہ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور بعض ان میں، اب یہ تیسرا فرقہ ہے یہودیوں میں، تیسرا فرقہ، بعض ان میں امیون، امی منسوب الی الام، ماں کو کہتے ہیں، ماں کی طرف منسوب، یعنی جس طرح بندہ ماں سے پیدا ہوتے ہوئے عالم نہیں ہوتا، سائنسٹسٹ نہیں ہوتا، باخبر نہیں ہوتا، یعنی بے پڑھے لکھے، ان پڑھ، ناخواندہ، تو ناخواندہ لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ تکیہ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی نظریات کے اوپر۔ اب جب پڑھے لکھے لوگ خود بدعنوان ہوں، بد کردار ہوں، تو امیین کا گمراہ ہونا لازمی بات ہے۔ تو ہر ملت کی اکثریت وہ عوام پر مشتمل ہوتی ہے اور عام لوگ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، دینی کتابیں براہ راست نہیں پڑھ سکتے، وہ بڑوں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور جب کسی ملت پر بڑا لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو بڑے بگڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پھر غلط سلط باتیں بتاتے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں کون کس طرف جائے۔
تو عوام کا دینی سرمایہ یہی علماء ہوتے ہیں۔ وہ عالم کے کہنے پر عمل شروع کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء بگڑ گئے تھے، اور اب یہاں پر اگلا جو عنوان آتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب، یہاں پر ان کے علماء کے کرتوتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علماء بگڑ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے عوام کو بہت سی غلط باتیں بتا دی تھی۔ مثلاً کیا کہہ کر انہوں نے عوام کو یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، اور تورات اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ تو آج بھی یہود یہی بات پکڑے ہوئے ہیں، موجودہ زمانے کے یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ تورات آخری کتاب ہے۔ اور ان کے وہ بگڑے ہوئے علماء نے اپنے عوام کو بتایا تھا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہر یہودی جہنم سے بے خوف ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان گمراہ علماء نے اپنے عوام کو یہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے ہیں، وہ کفارہ ہو چکا ہے، لہٰذا قیامت تک کے آنے والے عیسائی وہ جو جی میں آئے کرے وہ آزاد ہیں، اس لیے کہ ان کے کفارہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے، جو چاہے کرے بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہی جھوٹی باتیں اہل کتاب کے ان پڑھوں کا سرمایہ ہے۔ منہم امیون، ان پڑھ، امی۔ تو آج کل بھی عوام میں آپ دیکھیں کہ فلاں نے کہا ہے، اور فلاں بابا نے کیا ہے، فلاں پیر صاحب نے کیا ہے، کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب زندہ کتاب ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے، ہر زمانے کے لیے رہنما ہے، قرآن کریم ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے قریب آئیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اس کتاب کے اندر ہو وہ بات حق ہوگی، جو بات اس سے ٹکرائے وہ یقیناً غلط ہوگی۔ اس بات کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہماری خواہش کے مطابق جواب ہمیں دے دے، ہماری خواہشات سے نہ ٹکرائے، وہ عالم بھی حق پرست ہوگا، وہ بات بھی درست اور سچی بات ہوگی، اگرچہ اصل سے کوسوں دور ہو۔ تو یہ طبقہ اس امت میں بھی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ امانیہ امنیتن کی جمع ہے، جھوٹی آرزویں۔ اور جھوٹی آرزوؤں میں پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن ویسے پڑھتے ہیں اور ایسے حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کیا لکھا ہے، عقیدہ کس چیز کا نام ہے، اور عمل کسے کہتے ہیں، اس بات کا ان کو بالکل علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو الا امانیہ، جھوٹی آرزویں، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے جاتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو اللہ نے کیا فرمایا، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ یظنون، ظن خیال کو کہتے ہیں، یظنون، ان کے پاس بس یہی خیالات ہیں، تو ان خیالات کی وجہ سے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ یہود کا تیسرا گروہ تھا، کیونکہ عوام کو قرآن کریم نے تقسیم کیا، بعض ان میں سے وہ تھے، اور بعض یہ ہیں سادہ لوح قسم کے، اور بعض امی ہیں جو دوسروں کے افکار پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ تو دعوت یہ ہے کہ ان پڑھ یہ کہہ کر
بچ نہیں سکتا کہ میں ان پڑھ تھا اور مجھے علماء نے ایسا بتایا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول، یہ رسول ان پڑھوں کے لیے آیا ہے۔ ان پڑھ قریب آ جائے، ان پڑھ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے، ان پڑھ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو حلال و حرام کو معلوم کرے قرآن کی روشنی میں اور اس پر عمل کرے، پھر وہ بچ سکتے ہیں۔ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ان پڑھ ہیں نہیں بچ سکتے۔ اور اسی طرح علماء اگر غلط رہنمائی کرتے ہیں تو وہ ڈبل مجرم ہیں، ایک تو خود عمل نہیں کرتے ہیں، دوسری جو رہنمائی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم نہیں بتاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، تو وہ ڈبل مجرم ہیں اللہ کے، ان کو ڈبل جرم کی سزا ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔